واٹس اپ اللہ نے کیا دے دیا کچھ لوگوں کو، واٹس اپ کام کی چیز ہے، فیس بک کام کی چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے واٹس اپ اور ان چیزوں کو ریسٹ روم بنا دیا کہ جو چیز آئی ہے وہ کر کے آ جاؤ۔ بھائی آپ دیکھیں آپ کیا پوسٹ کر رہے ہیں، کیا چیز ڈال رہے ہیں۔ آپ کے کسی چیز کو پوسٹ کرنے سے آپ کا دنیا کا فائدہ ہے یا کسی کا دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ؟ اگر آپ کی پوسٹنگ سے نہ دنیا کا فائدہ کسی کا ہو رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ کسی کا ہو رہا ہے تو لغویات ہے، فضول کاموں میں وقت جاری ہو رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو اب تو یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی اکثر لوگ کا لغویات میں آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک استعمال کی کچھ ریزن ہونا چاہیے نا۔ آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، آپ فیس بک پر ہیں، آپ انسٹا پر ہیں، آپ ٹویٹر پہ ہیں، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کا کیا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ بہت اچھی بات ہے، دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا آخرت کا فائدہ ہے؟ اگر دونوں فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے یا دونوں فائدے ہیں پھر تو بہت اچھی بات۔ نہ آپ کا دین کا فائدہ کچھ ہے نہ دنیا کا فائدہ کچھ ہے تو یہ لغویات ہے، اور جب لغویات ہیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ پوچھے گا، 4 سوال ہوں گے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور بندہ اس وقت تک قدم ہٹا نہیں سکتا جب تک اس سے 4 سوال اللہ نہ کر لے قیامت۔ پہلا سوال ہوگا لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور اس کے احسان، اس کے شکر سے آج ہم اپنے 18 جز یعنی کہ 18ویں سپارے کا آغاز کر رہے ہیں، اور یہیں سے سورہ مؤمنون کا بھی آغاز ہوا چاہتا ہے۔ سورۃ المؤمنون مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے اندر 6 رکوع ہیں اور 118 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون۔ قد کا معنی تحقیق، افلح اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کوئی کامیاب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں افلح۔ اللہ فرما رہا ہے کہ تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ اب اس کو اللہ آگے ایلوبریٹ کر رہا ہے، ایکسپلین کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ پہلے افلاح کو سمجھیے، جو مفسرین نے اور مترجمین نے بیان کیا۔ افلاح کا ایک معنی ہے پھاڑنے والا، فلاح اس وجہ سے کسان کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں۔ فلاح کا معنی کیونکہ کسان اپنے ہل سے زمین کے اندر زمین کو پھاڑتا ہے، اس لیے اس کو عربی کے اندر فلاح کہتے ہیں۔ انسان کا ایک تو ہے جسمانی وجود، جس میں کہوں گا یہ ہاتھ کس کا ہے تو آپ کہیں گے یہ ہاتھ میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ سر میرا ہے۔ تو یہ میرا کیا ہے؟ یعنی آپ کی سول آپ کے جسم کو اون کرتی ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں یہ جسم میرا ہے تو وہ جو میں ہے، جو انا ہے، جو خودی ہے، وہ مراد ہوتی ہے اس سے سول۔ یعنی آپ کہتے ہیں جو میرا سول ہے وہ میری باڈی کو اون کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہا ہے یہ کون لوگ کامیاب ہو گئے کہ جنہوں نے اس جسم سے نکل کر آپ ان کی جو روح تھی اس روح کو پاکیزہ کر دیا۔ تو روح جب پاکیزہ ہوگی تو آٹومیٹیکلی جسم بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو جن لوگوں نے اپنی روح کو، اپنی سول کو پیوریفائی کیا، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اب یہ سول پیوریفائی ہوتی کیسے؟ انسان کا جو وجود ہے، روحانی وجود، جو روح کا وجود ہے، یہ پاکیزہ کیسے ہوتا ہے اور کامیابی کس طرح ملتی ہے؟ اور فلاح عربی کے اندر وہ جملہ ہے، اور انگلش میں تو سکسیس ایک جملہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ دنیاوی کسی بھی کامیابی کو آپ سکسیس کہہ دیتے ہیں۔ عربی لغت کے اندر، عربی لینگویج کے اندر فلاح سے زیادہ جامع کوئی لفظ نہیں ہے۔ فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جس میں آدمی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تو اللہ رب العزت یہ مکۃ المکرمہ میں صورت نازل کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایمان لے آئے ہیں انہوں نے تو بہت بڑا لاس کر لیا، ان کے تعلقات خراب ہو گئے، ان کے پاس بزنس ان کا کم ہو گیا ہے، ان کے کسٹمرز کم ہو گئے ہیں، ان سے ہماری ڈیلنگ خراب ہو گئی ہے۔ تو ان کے نزدیک یہ مومن دنیا میں ناکام ہو گئے،
مشرکین مکہ کے نزدیک. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح المؤمنون، جو ایمان لے آیا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. اب یہ کامیاب ہے کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ مومن وہ کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں. خاشعون ڈرنے والے ہیں، عجز و نیاز اختیار کرنے والے ہیں. خاشعون کا معنی کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں عجز و نیاز کا اظہار کرتے ہیں. نماز میں ایک چیز ہوتی ہے خشوع اور ایک ہوتا ہے خضوع. خضوع جو خاص ہے، خا ضاد واو اور عین، اس خضوع سے مراد ہے کہ آپ کا جو ظاہر ہے وہ آپ بالکل کنسنٹریٹ ہو جائیں نماز کی طرف. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کی جو ترچھی نگاہیں وہ یہ دیکھ رہی ہوں کہ برابر والا کون سے کلر کی شرٹ پہنا ہوا ہے، برابر کے اندر یہ بندہ یہ کیا کر رہا ہے، تم تو نماز میں یہ کر رہے تھے، تم تو نماز میں وہ کر رہے تھے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہے ہیں. تو بہت سے لوگ اس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نماز کے اندر اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کا دل نماز میں حاضر ہوتا تو اس کا جسم بھی نماز میں حاضر ہوتا. تو یہ داڑھی سے کھیل رہا ہے، اس کا مقصد ہے اس کا دل بھی اللہ کی بارگاہ میں تو حاضر نہیں ہے نماز کے اندر. تو الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خضوع سے مراد یہ ہے کہ تمہاری نگاہیں، تمہاری توجہ، سب چیزیں اللہ کی طرف ہو جائیں جب تم نماز پڑھ رہے ہو. اور خشوع کیا ہے کہ جس طرح ظاہر میں تم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، سر جھکایا ہوا ہے اور امام کی قرات سن رہے ہیں یا قرات کر رہے ہیں، تمہارا دل بھی وہی بات کہہ رہا ہو جو تمہاری زبان کہہ رہی ہے. اگر تمہارا زبان یہ کہہ رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو دل بھی تمہارا اس بات کی گواہی دے رہا. جب تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، تو دل سے بھی تمہاری یہی دعا ہو چل رہی ہو، ذہن بھی یہ کہہ رہا ہو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ پہلی جو کوالٹی اللہ نے کامیاب مومنوں کو بیان کی ہے، کیا وہ ہم میں ہے؟ ایک تو مومن اپنے آپ کو کہنے والے کتنے نمازی ہیں، اور پھر جو نمازی بھی ہیں تو کیا ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے درجے پر ہوں؟ آدمی کا ذہن اپنے کاروبار میں، ذہن گھر بار پر ہوتا ہے اور جسم یہاں موجود ہوتا ہے، اور جسم پر بھی وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. کبھی آدمی اپنے داڑھی سے کھیلے گا، کبھی اپنی شرٹ سے کھیلے گا. بعض اوقات تو کچھ لوگ پوری جب اتحیات میں جائیں گے یا سجدے سے اٹھیں گے تو پہلے اپنی پوری شرٹ سیدھی کریں گے، پھر اپنا سارا اچھی طرح بیٹھیں گے، پھر یوں بیٹھیں گے. کچھ لوگوں اس طرح بھی ہم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے اچھی طرح پورا اپنی پینٹ وینٹ بھی صحیح کر رہے ہیں جناب، اچھی طرح کہ بھائی میں کیسا لگ رہا ہوں. یہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توجہ رہنی چاہیے. آپ کا جسم سے بھی دور سے اگر کوئی دیکھے تو اس کو لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. عمل کثیر نماز میں فقہا ایک بیان کرتے ہیں کہ عمل قلیل سے نماز سے آدمی نہیں باہر ہوتا، عمل کثیر سے ہو جاتا. فقہا کہتے ہیں عمل کثیر کو آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے؟ انہوں نے عمل کثیر کی جو ڈیفینیشن بیان کی فقہا نے، اسکالرز نے، انہوں نے بیان کیا کہ اگر دور سے کوئی شخص دیکھے کسی بندے کو اور وہ یہ ازیوم کر لے کہ یار یہ جو عمل کر رہا ہے شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ عمل کثیر ہے. عمل قلیل یہ ہے کہ آدمی دور سے دیکھنے والا پتہ چلے کہ نہیں یار یہ نماز پڑھ رہا ہے نماز کی حالت کے اندر، یہ عمل قلیل ہے. تو عمل قلیل اگر کوئی نماز میں ایسا کر رہا ہے تو اس صورت کے اندر نماز نہیں جاتی، عمل کثیر سے چلی جاتی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اپنے جسم پر بھی خضوع طاری کرے نماز میں، اور اپنے قلب پر خشوع طاری کرے نماز کے اندر. فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں مومن کامیاب جو اپنی نماز میں خشوع کو اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، بڑی اہم بات، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے، فحاشی کی باتوں سے معرضون، اعراض کرنے والے ہیں، دوری اختیار کرنے والے ہیں. لغو بات کس سے کہتے ہیں؟ لغویات کس سے کہتے ہیں؟ جو قرآن نے کہا والذین هم عن اللغو. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں لغو کام وہ ہے کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، وہ کام لغو ہے. ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں، ایک دوسرے پر ہٹنگ اڑانا، مذاق مستی، ہر وقت مذاق مستی کرنا، ہر وقت مستی مذاق کرتے رہنا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی بھی مجلس میں بٹھا دیجئے، کسی محفل میں بٹھا دیجئے، فضول باتیں، پورے گھنٹے فضول باتیں. واٹس اپ اللہ نے کیا دے دیا کچھ لوگوں کو، واٹس اپ کام کی چیز ہے، فیس بک کام کی چیز ہے، لیکن کچھ لوگوں نے واٹس اپ اور ان چیزوں کو ریسٹ روم بنا دیا کہ جو چیز آئی ہے وہ کر کے آ جاؤ.
بھائی آپ دیکھیں آپ کیا پوسٹ کر رہے ہیں، کیا چیز ڈال رہے ہیں. آپ کے کسی چیز کو پوسٹ کرنے سے آپ کا دنیا کا فائدہ ہے یا کسی کا دنیا کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے؟ اگر آپ کی پوسٹنگ سے نہ دنیا کا فائدہ کسی کا ہو رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ کسی کا ہو رہا ہے تو لغویات ہے، فضول کاموں میں وقت جاری ہو رہا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون. تو اب تو یہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا بھی اکثر لوگ کا لغویات میں آتا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کا ایک استعمال کی کچھ ریزن ہونا چاہیے نا. آپ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، آپ فیس بک پر ہیں، آپ انسٹا پر ہیں، آپ ٹویٹر پہ ہیں، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. آپ کا کیا دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ بہت اچھی بات ہے، دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کا کیا آخرت کا فائدہ ہے؟ اگر دونوں فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے یا دونوں فائدے ہیں پھر تو بہت اچھی بات ہے. نہ آپ کا دین کا فائدہ کچھ ہے نہ دنیا کا فائدہ کچھ ہے تو یہ لغویات ہے. اور جب لغویات ہیں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ پوچھے گا. 4 سوال ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور بندہ اس وقت تک قدم ہٹا نہیں سکتا جب تک اس سے 4 سوال اللہ نہ کر لے قیامت کے دن. پہلا سوال ہوگا عمر کس کام میں صرف کی؟ ہاؤ یو اسپینڈ یور لائف، کس طریقے سے گزاری زندگی. اب عمر کس کام میں صرف کی؟ بندہ کہے گا مالک میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، اسٹڈی کی، دین کو صرف کیا، ہیومینٹی کو صرف کیا، لوگوں کے میں کام آیا. چلیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن کیا کیا؟ لغویات کرتا رہا، مستی مذاق کرتا رہا. نہ میرے دین کا کسی چیز میں فائدہ تھا نہ آخرت میں فائدہ تھا. رسول اللہ فرماتے ہیں 4 سوال ہوں گے. عمر کس کام میں صرف کی؟ جوانی کس طرح گزاری؟ اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی اور جوانی میں تم بہت کچھ کر سکتے تھے، تم نے جوانی کیسے گزاری؟ اللہ پوچھے گا. تیسری چیز پوچھے گا مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا؟ کیسے تم نے منی ارن کی، کس طریقے سے مال کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ چلو حلال کما تو لیا، خرچ کس طرح کیا؟ چوتھا سوال اللہ کرے گا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ علم تو سیکھ لیا، عالم بھی بن گئے، مفتی بن گئے، سب کچھ ہو گیا، لوگوں کو درس بھی دے دیا، لیکن جب 2 لوگوں کو درس دے رہے تھے کیا خود عمل کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے. بات سن رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، خود عمل کر رہے تھے؟ نہیں کر رہے تھے. تو اب یہ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ سوالات ہوں گے کہ عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری. تو اللہ فرما رہا ہے مومن کامیاب وہ ہے جو لغویات سے دور رہنے والا ہے، اعراض کرنے والا. یہ 10 آیتیں ہیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون کی ابتدا میں جو 10 کوالٹیز اللہ نے بیان کی مومن کے لیے، جس مومن کے اندر یہ کوالٹیز آ جائیں اللہ اسے سیدھا جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا. اب یہ دیکھ لیجئے، میں اور آپ اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایک آیت، یہ 10 آیتیں میں پڑھوں گا آج کے درس میں، آپ اور میں دیکھیں کیا ہم ان آیتوں پر پورا اتر رہے ہیں، اور اگر نہیں اتر رہے پورا تو کب عمل کریں گے اور کب کوشش کریں گے ان آیتوں کے مطابق ایمان والا ہونے کی. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ ہیں کہ جو لغویات سے، بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. چوتھی بات والذین هم للزکاۃ فاعلون. اب یہاں پر قرآن کریم کا انداز دیکھیے. اب قرآن کریم میں جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر اللہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ نے یہاں نہیں کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، بلکہ ایک الگ لفظ استعمال کیا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ. مومن وہ ہیں کامیاب کہ جو کرنے والے ہیں، فاعلون کام کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے لیے. اس سے کیا مراد ہے؟ جو اکثر مفسرین نے معنی لیا ہے وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا معنی ہے صفائی، پاکیزگی. اور چونکہ جو رمضان کریم میں آپ سال کے پورا ہونے پر زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے آپ کا مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. لیکن یہاں زکوٰۃ کا معنی صرف وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو سال کے آخر میں ایک اماؤنٹ آپ نکالتے ہیں، بلکہ ہر وہ کام ہے جس سے آپ کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، جس سے آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، معطر ہو جاتے ہیں، آپ کی سول پیوریفائی ہو جاتی ہے. ہر وہ کام یعنی گناہوں سے بچنا، لغویات سے بچنا، نماز کا عادی ہو جانا، حرام نوالے سے بچنا، حرام کام سے بچنا، حرام کی طرف جانے سے بچنا، یہ ساری چیزیں آپ کی سول کو پیوریفائی کرتی ہیں، آپ کی ذات کو پیوریفائی کرتی ہیں، آپ کو پاکیزہ و معطر کرتی ہیں. فرمایا مومن وہ ہے
والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ جو سال کے مکمل ہونے پر اپنے مال کو بھی زکوٰۃ دے کر پاکیزہ کرتا ہے اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ کر بھی اپنی ذات کو پاکیزہ کرتا ہے۔ پھر آگے فرمایا، آیت نمبر 5 ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی فروج کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فروج کیا ہے؟ شرمگاہ۔ والذین هم لفروجہم، یہاں مومن مرد نہیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں سب کی بات ہو رہی ہے، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا تھا، شرمگاہ سے حفاظت کا معنی کیا ہے؟ تو جس طرح دوسرے مذاہب میں شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہے کہ آدمی شادی نہ کرے۔ بہت سے سادھو جو ہوتے ہیں، پنڈت جو ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے کہ بھائی ہم نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی۔ اسلام نے ایک شہوت کا عنصر انسان میں، مرد میں بھی اور عورت کے اندر بھی، ایک سیکسول ڈیزائرز پیدا کی اللہ کی طرف سے۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا اسے مار دو، اللہ رب العزت اس کو اعتدال، اس کو لمیٹیشن اس کی مقرر کرتا ہے کہ ہر جگہ منہ نہیں مارنا ہے۔ جو اللہ نے حلال اور جواز اور جائز کیا ہے اس کی ایک حدود کے اندر ہی تم اپنے کاموں کو انجام دو۔ تو اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو یعنی کہ نکاح نہ کرو، بلکہ اگلی آیت اس کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ مومن وہ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، سوائے علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو باندیاں، وہ جو کنیزیں ان کے نکاح میں ہیں، وہ جو کنیزیں ان کی ملکیت میں، نکاح میں نہیں، جو کنیزیں ان کی ملکیت میں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اس بات پر انہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ اب اس دور کے اندر تو کنیزوں کا دور ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جب کنیزوں کا دور تھا تو جو کنیزیں ملکیت میں ہوتی تھیں، وہ کنیزیں ملکیت میں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی بیوی والے معاملات کرنا جائز تھا۔ اس زمانے کے اندر کیونکہ سب دنیا میں آزاد عورتیں ہیں، تو اب کسی آزاد عورت کو پکڑ کر زبردستی کنیز بنانا یہ اسلام میں جائز نہیں، کیونکہ اسلام کے شریعت مطہرہ کے آنے سے پہلے ایک غلام اور کنیز کا ایک سسٹم موجود تھا، تو اسلام نے اس سسٹم کو آہستہ آہستہ ختم کیا اور کفاروں کی صورت کے اندر اس غلامی کا، یعنی فرمایا کہ اگر تم نے جھوٹی قسم کھا لی ہے تو اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو، فلاں میں غلام آزاد کرو، اس میں غلام آزاد کرو، کیونکہ ایک آدمی اون کرتا ہے۔ اسلام پہلے دن تو آ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ چلو بھائی جس کے پاس غلام ہے سب آزاد کر دو، کیونکہ نہ جانے درجنوں غلام تھے لوگوں کے پاس اور لوگ اون کرتے سالوں سے۔ تو اسلام اگر یہ حکم لے آتا تو لوگوں کا عمل کرنا اس پر مشکل ہوتا۔ تو اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت کیا تھی کہ آہستہ 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 انسانیت کو غلامی سے نکالا جائے۔ تو اس زمانے کے اندر جو باندیاں اور کنیزیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ بھی وہ معاملات کرنا جائز تھا کہ جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بیان فرمائی گئی کہ اگر کوئی شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی کنیز پریگننٹ ہو جاتی تو جب وہ بچہ جن دیتی مالک کا تو پھر وہ کنیز نہیں رہتی تھی، آزاد ہو جاتی تھی۔ یہ بھی ایک اصول شریعت نے بیان فرمایا۔ تو یہاں بیان فرمایا الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ اب آیت نمبر 7 ہے، فمن ابتغى، اب دو چیزیں اللہ نے بیان کر دی، کنڈیشن دے دی۔ ہاں تمہاری بیوی ہیں، اللہ رب العزت نے جو تمہارے اندر فیلنگ پیدا کی ہے، اپنی فیلنگ تم اس کے ساتھ کر سکتے ہو۔ فمن ابتغى وراء ذلک، ابتغاء مانے تلاش کرنا، فائنڈ کرنا۔ فمن ابتغى وراء ذلک، بیوی اور کنیزوں کو چھوڑ کر جو کوئی اور راہ اختیار کرے، کوئی اور چیز ڈھونڈے اس کام کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ لوگ جو ہیں وہ حد سے بڑھنے والے۔ اس سے مفسرین نے دونوں معنی بیان کیے ہیں اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ہم جنس پرستی ہے، جو LGBT کا معاملہ ہے، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، فرمایا یہ بھی اللہ کی حدود سے باہر نکلنے والی بات ہے۔ تیسری چیز یہاں پر جو مفسرین نے لکھی ہے، مشت زنی کرنا، اپنے ہاتھ سے غلط کام کرنا،
فرمایا یہ بھی اس چیز میں آتا ہے کہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث میں فرمایا کہ جو شخص اپنے ہاتھ سے ایسا کام کرتا ہے، رسول اللہ فرماتے وہ ملعون ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ بندہ محروم ہے جو اپنے ہاتھ سے یہ غلط کام کرتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ فرمایا دو جگہ اجازت ہے جو اللہ نے حد دی ہے، ایک بیوی ہے اور کنیز ہے۔ کنیز اب اس صورت میں ملتی نہیں، یعنی کہ اس کے اندر دور نہیں ہے، اب بیویاں ہیں جن کے ساتھ آدمی یہ معاملات کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آدمی کہیں اپنی شرمگاہ کو استعمال کرتا ہے تو فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو اس کے علاوہ کوئی اور جگہ تلاش کرے اپنے ان معاملات کو پورا کرنے کی، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، آیت نمبر 8۔ کون سے مومن کامیاب ہیں؟ وہ مومن کامیاب ہیں جو امانتوں کی، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کی، راعون، نگرانی کرنے والے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں۔ امانت کیا ہے؟ امانت دو قسم کی ہے۔ ایک امانت وہ ہے جو آپ سے کسی نے اپنے دل کی بات کہی، یہ بھی امانت ہے۔ آج کل تو ہجوم تو بہت ہے، آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ سوشل سائٹس پر آپ کی کہیں کہ میرے تو اتنے فرینڈس ہو گئے، مجھے اتنے لائکس آ گئے، میرے اتنے ویوز ہو گئے، لیکن اب شاید مخلص دوست دو بھی نہ ہوں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ دل کی بات کر سکیں، دوست وہ ہوتا ہے جس سے آپ اب کوئی مشورہ لے سکیں۔ اچھے دوست کون ہوتے ہیں؟ جو اچھا مشورہ دیں۔ یہاں تو کیا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے اپنی بات بتائی، اپنی مجبوری بیان کی، اپنی کچھ پریشانی شیئر کر لی کسی سے، اس سارے زمانے میں آپ کے گیت گائے گا اور آپ کو بدنام کرے گا۔ تو کسی نے اگر اپنے دل کی بات کی، کسی نے آپ سے مشورہ لیا، کسی نے اپنی بچی یا بچے کی شادی کرتے ہوئے آپ سے کسی نے پوچھ لیا کہ یار میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے، میں فلاں جگہ بزنس کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے مشورہ دیجیے، تو یہ بھی امانت ہے، اس کو صحیح مشورہ دینا، یہ بھی امانت ہے کہ بھائی فلاں جگہ بزنس کرو، فلاں جگہ نہ کرو، فلاں جگہ بزنس کرو گے تو تمہیں دھوکہ ملے گا، فراڈ ملے گا، وہ نہ کرو، فلاں جگہ رشتہ کرو گے پریشان ہو جاؤ گے۔ اس طرح اگر کسی نے کوئی راز کی بات آپ کو بتائی ہے، اپنے دل میں اس راز کی بات کو رکھنا بھی، یہ بھی امانت ہے۔ اور ایک اللہ کی امانت ہے جو اللہ رب العزت نے حلال اور حرام کا سسٹم آپ کو دیا ہے، اس امانت کو بھی پورا کرنا۔ وعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا۔ آپ نے کسی سے کچھ کمٹ کیا ہے، اب کچھ بھی ہو جائے آپ نے زبان دے دی، اپنے وعدے کی، اپنی زبان کی پاسداری کرنا۔ فرمایا جو امانت کی اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں وہ مومن کامیاب۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کی بات کا اعتبار تھا۔ آج ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے اندر کہ گورے سے آپ ڈیل بنائیں گے وہ اپنی بات پر پورا اترے گا اور ایکسٹرا آرڈنری کرے گا، اور آپ کوئی دیسی سے ڈیل بنا لیں، کسی مسلمان سے ڈیل بنا لیں تو آدمی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار ان سے ڈیل بناؤ تو یہ تمام کنڈیشنز لکھ دو، کیونکہ یہ لکھنے کے بعد نہیں مکر سکتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ تو ہم کس ذو حالی کے دور میں، ہم کس کریکٹر کے ساتھ جی رہے ہیں، اور پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم تو پکے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم سے اچھا وی آر سپیریئر ان دا ورلڈ۔ یہ ذلت جو آئی ہے، مسلمان جو ہیں وہ اس ذو حالی کے دور میں ہر طرف مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ انڈیویجولی بیسس پر ہر بندہ کریکٹر لیس ہوتا جا رہا ہے، کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اور اسلام جو ہے وہ یہ کریکٹر بیان کر رہا ہے ان 10 آیتوں میں کہ مومن کون سا کامیاب ہوگا دنیا آخرت میں، وہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ جو امانت کی اور وعدے کی پاسداری کرنے والا ہے، کہ اگر کسی کو زبان دی ہے، کسی کی امانت دی ہے، اب کچھ بھی ہو جائے امانت کی اور وعدے کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اگر تم نے وعدہ کیا ہے تو وعدوں کو پورا کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھ تاچھ کرے گا۔ آیت نمبر 9 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ جو مومن ہیں کون سے کامیاب ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 2 میں کیا تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، اور آیت نمبر 9 میں کیا بیان فرمایا؟ فرمایا وہ جو اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔
نماز میں خشوع خضوع اور حفاظت. کیا مقصد؟ نماز کے اندر جب آپ داخل ہو گئے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اب آپ کی توجہ نماز میں آنی چاہیے، آپ کی نگاہ نماز میں ہونی چاہیے. اور نماز میں حفاظت کا مقصد کیا ہے کہ آپ کا وضو کیسا ہے. آپ کا وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی نا، آپ کا غسل صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی نا. آپ وقت تو دیکھیں کہ کس وقت پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کیسے اوقات میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھنا، نماز کی آداب کو دیکھنا، اپنی طہارت کو دیکھنا، اپنے کپڑوں کو دیکھنا، اپنے انداز کو دیکھنا، ان ساری چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھنا، یہ نماز کی حفاظت ہے. فرمایا جو یہ کام کریں گے، یہ جو 9 خصلتیں اللہ رب العزت نے فرمائے یہ جن میں ہوں گی، اولئک هم الوارثون، یہ سارے کے سارے وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اس جنت الفردوس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ہیں مومن جن کو اللہ تعالیٰ مومن کہہ رہا ہے، یہ ہیں مومن جن کو اللہ تعالیٰ کامیاب مومن کہہ رہا ہے. کیا کیا؟ میں جلدی سے آیت پڑھ دیتا ہوں. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں. اور پھر فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اپنی سول کو پیوریفائی کرنے کے لیے پاکیزگی کو اختیار کرنے والے ہیں، تزکیہ کرنے والے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے 2 چیزوں کے، ان کی بیویاں، ان کی کنیزیں ہیں. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور اس کے علاوہ جو کوئی اور طریقہ اختیار کرے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانت کی، اپنی وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. فرمایا جن میں یہ 9 کوالٹیاں ہوں گی تو 10ویں آیت میں اللہ رزلٹ بیان کرتا ہے اولئک هم الوارثون، وہ سارے کے سارے وارث ہیں. کہاں کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہم انی اسألک جنت الفردوس، جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ جنت کے اندر جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جنت الفردوس جنت کا سب سے ٹاپ مقام بھی ہے اور جنت کے بیچ میں بھی ہے. آپ جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر ٹاپ پر ہے تو بیچ میں کیسے؟ تو اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو کوئی اگر بلندی ہوتی ہے تو اس کے 2 سائڈس ہوتے ہیں، اور 2 سائڈ سے اگر آپ چڑھتے ہیں تو چڑھتے چڑھتے جب آپ ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو وہ ٹاپ بھی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان دونوں سائڈ سے دیکھیں گے تو مڈ بھی ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے درجات ہیں تو ایک سائڈ یہاں سے بھی، ایک سائڈ یہاں سے بھی ہے. جب چڑھتے جائیں گے بلندی کے مقام پر، جو ٹاپ پر آئے گی جنت وہ مڈ میں بھی ہوگی جنت کے اور ٹاپ پر بھی ہوگی، وہ جنت الفردوس ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور وہ جنت الفردوس جو ہے وہ انڈر دا تھرون آف المائٹی اللہ ہے، یعنی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ جنت الفردوس بنی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنائے، اور جو آیتیں قرآن کی ایک کامیاب مومن کے بارے میں ہیں اللہ وہ تمام خصلتیں اور عادتیں ہم میں پیدا فرما دے، اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں بڑوس نصیب فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم نور قلوبنا بالقرآن العظیم وزین اخلاقنا بالقرآن العظیم وادخلنا الجنة بالقرآن العظیم ونجنا من النار بالقرآن العظیم. اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام. اللہم ارزقنا زیارت الحرمین الشریفین زادہم اللہ شرفا وتعظیما. اللہم ارزقنا حجا مبرورا وسعیا مشکورا. اللہم عز الاسلام والمسلمین وذلت المشرکین والظالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.